چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی۔ صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ۔ مثال راحت عادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمین سے آسماں تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں۔ یہ کڑکڑا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی، بڑی انبوہ در انبوہ دوڑی صف بصف آئی۔ اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیروں مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن۔ خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو ذبیح اللہ کے فرزندو۔ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر۔ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے، پہاڑوں کی بلندی اور آئینی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رازنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا کیا مجھ پہ کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب۔ بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے، بلا چوں و چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو۔ میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو، بہاہم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ، خواہش اور زناکاری مٹا دو نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ۔ یغوث و لات و عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں، جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو خود تم سے بھی کمتر ہیں۔ وہی خالق وہی سچا خدا محبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا۔ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں۔ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ۔ جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے اے لوگو، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگو۔ نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی تودہ بارود باطل پر۔ غضب کی آندیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر۔ غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واعظ کو سن کر، کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر، جسے دیکھو اسی کے منہ میں کف تھی کفر بکتا تھا۔ خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ نہ سکتا تھا، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، ہوا وہ شور و شر برپا قیامت آ گئی گویا۔ انہیں تو حق سے نفرت تھی یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے۔ اللہ 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 اللہ۔ مثال
مثال شعلہ اٹھا بولہب، چیخا دہن کھولا۔ خبردار او بھتیجے، اس سے آگے اور اگر بولا ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہو؟ تو اتنا ہی بتا دے می نہ برسائیں تو پھر کیا ہو؟ اعانت ایک خدا کے نام سے اتنے خداؤں کی، مذمت سارے معبودوں کی، دیوی دیوتاؤں کی۔ نبوت کیا تیرے ہی واسطے تھی اس زمانے میں؟ نبوت کے لیے کیا تو ہی تھا میرے گھرانے میں؟ یہ باتیں سنانے کو ہمیں تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تو نے سنایا ہے؟ تیری باتوں پہ ہرگز کان دھر سکتا نہیں کوئی، کہ اس توہین کو برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ لی گھر کی، پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیغمبر کی، مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ کیا دولت قدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا۔ چچا تھے بولہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ عبد المطلب کے جانشین سرکردہ و غالب۔ اکٹھے ہو گئے سب بھائی بہنیں، بیویاں، بچے، کہ ان میں کچھ تو تھے ذی ہوش اور کچھ عمر کے کچے۔ کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا، وہ چیز اسلام پر ایمان ہے جو دین بیضا ہے، متاع بے بہا ہے اور کفیل دین و دنیا ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ بتاؤ کون اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے؟ یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے۔ ابو لہب نہیں پھر چاہتا تھا اور کچھ بکنے، کہ طفل 13 سالہ علی ابن ابی طالب رہی جس کی صداقت مصلحت پر عمر بھر غالب، وہ اٹھا اور بولا، میں اگر عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب، گویا چشم پر نم ہوں، بھری محفل میں، لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین کیجئے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ جو کہ شیر خدا جب بات اپنی بھرملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر، بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھل کھلا کر ہنس پڑے سارے۔ انہیں معلوم کیا تھا، جانتے کیا تھے وہ بیچارے، کہ یہ لڑکا وہ جس پہ ہنس رہے ہیں اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے۔ بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔